الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام
مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے ابو بکر ہم چو کعبہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت نہایت عزت احترام ادب کے ساتھ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر دوستوں مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے آپ کو اور مجھے اس مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب کائنات ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عشرہ ذو الحج گزر گیا اور عید کے ایام شروع ہوئے۔ آج 11 ذو الحج شریف ہے، عید کا دوسرا دن ہے اور ایام تشریق کا تیسرا دن ہے، کیونکہ ایام تشریق عید سے ایک دن قبل شروع ہو کر عید کے ختم ہونے کے ایک دن بعد تک ہمارے پاس موجود رہتے ہیں۔ 9 ذو الحج سے 13 ذو الحج کی نماز عصر تک۔ آج 11 ذو الحج شریف ہے، عید کا دوسرا دن ہے، جمعۃ المبارک کی عظیم بہاریں ہیں اور اللہ کا گھر یہ مسجد جس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو قربانی کے فضائل و درجات کے حوالے سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور اپنے پیارے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والوں کو
کیا اجر کیا ثواب عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے، اور جو کل 10 ذو الحج سے یوم نحر سے شروع ہو کر انشاءاللہ تعالی آنے والے کل کے غروب آفتاب تک انشاءاللہ العزیز اس کا وقت رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالی قربانی کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے لیے محنت اور تگ و دو کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، آخرت میں ذخیرہ کے اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل شعرۃ حسنۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ بکل شعرۃ حسنۃ۔ قالوا الصوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بال کے بدلے نیکی ہے تو ہاں ایک بکرا جو ہے، بکری کا بچہ بکرا جو ہے، اس کے اوپر اتنے زیادہ بال نہیں ہوتے، وہ بالوں کی تعداد لمیٹڈ ہوتی ہے، کم بال ہوتے ہیں، تو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کم بال ہیں، لہذا نیکیاں تو ان کے بارے میں بھی بڑی ہوں گی۔ لیکن اس بکرے کے مقابلے میں وہ جو اون والا جانور ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ اون ہوتی ہے، چھترا وغیرہ، قالوا الصوف، یا رسول اللہ اس اون کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر وہ اون والا ہے تو اس اون کے بھی ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ ایک چلتے راہ ایک لغت کی بات آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، ڈکشنری کے حوالے سے، لغت کے اعتبار سے، عربی گرامر کے حوالے سے، کہ بکل شعرۃ حسنۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا نا بکل شعرۃ، شعرۃ شعیرہ بال کو کہتے ہیں، اور یہ تا کے نیچے جو دو زیر ہیں، یہ دو زیر کمی پر دلالت کرتے ہیں، کمی پر دلالت کرتے ہیں۔ بکل شعرۃ، اور جو آگے حسنۃ نہیں ہے، آگے ہے حسنۃ۔ پہلے
شعراتن میں جو دو زیر ہیں یہ دو تنوین جو ہے وہ کمی پر دلالت کرتے ہیں. ہمیشہ جہاں پر دو زیریں آئیں وہ دلالت بر قلت ہوتا ہے معنی، اور جو دو زبر اور دو پیش آتے ہیں جس مقام پر وہ دلالت بر کثرت معنی مراد ہوتا ہے. معنی یہاں پہ معنی کیا نکلتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بکل شعراتن، ہر بال. قلت کا معنی لے تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ لکھا، فرمایا کہ ہر وہ بال مراد نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے، نہیں، بکل شعراتن، بھائی بال کے برابر نیکی ہے، مگر بال چھوٹے سے چھوٹا بھی بال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے بال پر بھی اللہ تعالیٰ نیکی عطا کرے گا. اور پھر حسناتن بھی فرما دیتا تو پھر بھی معنی ٹھیک تھا کہ چھوٹے سے بال پر چھوٹی سی نیکی، نہیں، حسناتن شعراتن حسناتن، فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹے کے بال پر بھی اللہ تعالیٰ بڑی ساری نیکی عطا کرے گا. شعراتن بکل شعراتن حسناتن، چھوٹے سے چھوٹے بال پر بھی اللہ تعالی بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. خوش نصیب ہے وہ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت عطا فرماتا ہے اور وہ قربانیاں کرتے ہیں. اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی خود بھی فرمائی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں. بلکہ جو قربانیاں نہیں کرتے ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی، فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ قربانی کرے. من وجد ساعۃ لأن یضحی، قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس گنجائش ہے. فلم یضحی، مگر اس نے قربانی نہیں کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے فرمایا فلا یحضرن مصلانا. دوسری روایت میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، کہ جو قربانی کر سکتا تھا مگر اس نے قربانی نہیں کی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اندازہ لگائیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات کو مسجد بنانے آئے ہیں، یہ سعادت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی جو خصوصیات کو بیان فرمایا تو ان میں سے ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا طہورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کل زمین کو مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. وہ ساری زمین کو مسجد بنانے کا اصل مقصد کیا تھا، مدعا کیا تھا؟ یہ تھا کہ میرے سارے کے سارے غلام کثرت کے ساتھ وقت مسجد میں گزاریں. اور ان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو قربانی نہیں کرتا وہ مسجد سے نکل جائے، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی، استغفر اللہ من ذالک. مجھے بتائیں کہ پوری کائنات کے اندر اور جگہ کون سی ہے اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے در سے کسی کو اٹھا دیں، اور وہ کون سا در ہے جو حضور کے علاوہ کسی اور در سے کسی کی رسائی ہو جائے، کسی کی سنوائی ہو جائے، کسی کی بات سنی جائے. اور جن کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا دیں تو پھر کائنات کے اندر انہیں بٹھانے والا یا پاس قریب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی انہیں بخشش و متاع نہیں مل سکتا. لہذا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی بھی اسی میں ہے. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے ہر سال قربانی فرماتے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے مدینہ منورہ میں 11 سال دیکھا ہے
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 سالوں میں ایک سال بھی حضور علیہ السلام نے نہیں چھوڑا. ہر سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی عطا فرمائی, ہر سال قربانی کی ہے. یہ قربانی کا جو عمل ہے اسے کہتے تو ہم سنت ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, سنت ہی کہتے ہیں, یہ سنت ہے, یہ عمل سنت ہے. قربانی کا عمل جو ہے یہ سنت ہے, مگر یہ عمل وجوب کے معنی میں ہے. یہ عمل سنت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم وجوب کے معنی میں ہے, یعنی جو صاحب استطاعت ہے اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے, اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے سنت کے ترک کا اسے گناہ نہیں ہوتا, اس کو واجب کے ترک کرنے کا گناہ ہوتا ہے. مت کہ یہ سمجھے کہ یہ سنت ہے اور اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس کو ترک سنت کا گناہ نہیں, اس کے ترک سنت کا نہیں بلکہ وجوب کے ترک کا اسے گناہ ہوگا. سنت تو ہے مگر سنت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وجوب کے معنی میں ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واجب فرمایا ہے. دوسرے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها, یعنی اے لوگوں قربانی کرو اور قربانی کے جانور کے خون کو ذخیرہ ثواب سمجھو. یعنی جب قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کرنے کے بعد جب خون بہہ جاتا ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنن کبریٰ شریف کے اندر فرمایا کہ یہ خون کے بہہ جانے سے اب یہ نہ سمجھیے گا کہ خون بہہ گیا اور ضائع ہو گیا, نہیں, انشاءاللہ تعالی قیامت والے دن جب یہ جانور لایا جائے گا تو یہ اپنے خون کے ساتھ, اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اور یہ آپ کی ساری کی ساری یہ چیزیں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں, انہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے. بظاہر تو ہم گوشت ہم کھا جاتے ہیں اور جو اس کا چمڑا ہے وہ کوئی اور لے جاتا ہے, اور اس کے اندر سے جو فضولیات ہیں وہ پھینک دی جاتی ہیں, ختم ہو جاتا ہے, مگر اس کی روحانیت کے اندر یہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدم لا یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض. یہ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذبح کرتے وقت جب آپ چھری چلاتے ہیں تو چھری چلانے کے بعد جب چھری چلتی ہے تو خون نکلتا ہے, جب خون نکلتا ہے تو فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پاس محفوظ پہلے فرما لیتا ہے. اس خون کے قطرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس اسے پہلے محفوظ فرما لیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبۃ نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہو حجابا من النار, کہ جس نے قربانی کی کس انداز میں, من ضحى طیبۃ لنفسہ, خوش دلی کے ساتھ قربانی کی. یہ نہیں ہے کہ قربانی کی اور قربانی کرنے کے بعد جانور قربان کیا اور جانور قربان کرنے کے بعد بندہ یہ سوچتا رہے کہ میں یہ پیسے بچا لیتا یا ان پیسوں کو کسی اور جگہ پہ لگا لیتا یا کچھ بھی کر لیتا تو لہذا قربانی سے اگر بچ جاتا. وہ نہیں, وہ کہ جس نے قربانی کی اور جو قربانی کر کے خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو سر انجام دیا اور پھر اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنا عمل پیش کیا. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق عطا کی اور میں نے جانور تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے پیش کیا, اور اس کے گوشت کو وہ خود کھاتا ہے اور دوستوں کو, اعزاء اقربا کو اور مساکین کو, فقراء کو, محلے داروں کو وہ تقسیم کرتا ہے. تو اس عمل پر وہ اس کے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے لیے فرمایا کانت لہو حجابا من النار. اس کی یہ قربانی, جانور جو بکری ذبح کی, بکرا ذبح کیا, چھترا, بچڑا, جو بھی اس نے ذبح کیا ہے, دیکھیں کتنی عظمت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس نے تو ذبح کر دیا, ذبح کرنے کے بعد گوشت وہ خود کھا گیا اور وہ جانور ختم نہیں ہوگا. کانت لہو حجابا من النار, یہ جانور قیامت والے دن اس کے لیے دوزخ کی آگ سے بچانے کا ایک سبب بن جائے گا. حجابا من النار,
دوزخ کی آگ کے سامنے یہ آڑ بن جائے گا یہ جانور ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو یہ توفیق عطا کرے گا کہ وہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، یہ بکری اسے پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے گی. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان عالی شان کو دیکھیں اور اقتداء النص تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانت لہو حجابا من النار حسنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قربانیاں جو تم کرتے ہو اور خوش دلی سے قربانیاں کی جانے والی تمہاری یہ سواریاں ہیں جو پل صراط پر گزرنے کے لیے تمہیں تو عطا کی جائیں گی. جب بندہ پل صراط سے گزرنے لگے گا تو ایک تو یہ فائدہ دے گی کہ جب بندہ جہنم جانے لگے گا تو اس کے لیے ایک رکاوٹ بن جائیں گی، حجاب نار بن جائیں گی، اسے جہنم سے بچائیں گے. اور فرمایا کہ جب پل صراط سے گزرنے کا ٹائم آئے گا تو پل صراط تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل کہ جو جہنم کے اوپر ہے، جس کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو جنت ہے. جنت آگے اگلی سائڈ پہ ہے. جنت کو خدا نے بلند رکھا ہے اور جہنم کو خدا نے نیچے رکھا ہے. جنتی جب کھڑکی کے اندر سے کھڑکی کھول کر دیکھیں گے تو انہیں جہنم کے اندر جہنمی نظر آئیں گے. تو بلکہ دیگر روایات میں آتا ہے کہ یہ تو آپس میں گفتگو کلام بھی کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس وجہ سے جہنم پھینکا گیا، کس وجہ سے جہنم میں آئے تھے. قالوا لم نک من المصلین. قرآن کہتا ہے کہ وہ جہنمی جہنم میں ہوں گے اور جنتیوں کو دیکھیں گے، اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے، اور جب گفتگو کریں گے تو جہنمی ان سے کہیں گے کہ ہم اپنے کرتوت کے سبب جہنم میں آ گئے، مگر نہ خدا نے تو ہم پر بڑی رحمت فرمائی تھی. جنتی پوچھیں گے کس عمل کی وجہ سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج ہم جہنم میں ہیں. تو پتہ یہ چلا جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے. تو اس جنت کو پانے کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے جو پل ہے وہ پل صراط ہے. اور فرمایا کہ اس پل صراط سے جب بندہ گزرنے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ قربانی جو اس نے دنیا کے اندر کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس قربانی کا جانور اس کے پاس بھیج دے گا. وہ قربانی کا جانور اس کے پاس آئے گا اور فرمایا فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَایَاکُمْ. پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سواری بنا دے گا. بندہ جب وہ اپنے جانور کے اوپر سوار ہوگا اور جب اس کے اوپر سوار ہوگا تو چونکہ وہ جانور تو جنتی ہے، اس جانور کے بارے میں یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نیچے گر جائے یا وہ جہنم چلا جائے، وہ تو جنتی ہے. لہذا وہ جب جنتی ہے تو اس جنتی جانور نے چونکہ اپنے مالک کو پہچانے گا کہ جس نے اس کی قربانی کی ہے دنیا میں، تو اپنے جب وہ خوش دلی کے ساتھ اور بڑی جو ہے وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جو قربانی کی ہوگی جس مالک نے، وہ جانور اپنے مالک کو پہچانے گا اور اس مالک سے جا کر کہے گا کہ آپ مجھ پر سواری کریں، میں آپ کو اڑا کر جنت کے اندر لے جاؤں گا. پھر وہ جنتی جانور اپنے مالک کو اڑا کر جنت کی طرف لے جائے گا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اگر دیکھیں، اس پر تھوڑی سی توجہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ذرائع ایسے رکھے ہیں کہ جن ذرائع سے اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے کہ بندہ بخشا جائے. اللہ تعالیٰ بہانے، یہ دیکھیں نا، بہانے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانور قربانی کرنے کا حکم فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جانور کو بھی سیف رکھے گا، محفوظ رکھے گا، اس بکری کو بھی محفوظ رکھے گا. وہ بکری جب سامنے آئے گی تو اس بکری پر سوار ہو کر بندہ جنت میں چلا جائے گا. یہ علماء نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے اعمال کے سبب جہنم جا رہا ہوگا. وہ بندہ اپنے اعمال کے سبب جہنم میں جا رہا ہوگا، اور جہنم میں جب جا رہا ہوگا تو یہ جانور جہنم میں جاتے ہوئے اس بندے کے راستے میں آئے گا. جب جنت میں جا رہا ہو بندہ تو جنت میں اگر بندہ جائے تو پھر تو یہ راستے میں نہیں آئے گا،
پھر یہ راستے میں اگر آئے بھی تو پھر یہ حجاب نار کیسے بنے گا جانور؟ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر بندہ جنت کی طرف جا رہا ہو اور یہ جنتی ہو، اور بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جاتے ہوئے اگر یہ جانور آ جائے اور اسے ساتھ پکڑ کر جنت لے جائے تو بندہ تو پہلے جنت کی طرف جا رہا ہے، پھر جنت جاتے ہوئے اس جانور کے سہارے کا فائدہ کیا؟ کیونکہ بندہ تو پہلے جنت جا رہا ہے۔ کانت لہو حجابا من النار کا علماء نے معنی یہ کیا ہے کہ جنتی جانور ہوگا اور بندہ اپنے کسی اور عمل کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ جب یہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اس لمحے جانور جو ہے وہ آئے گا اور اس لمحے جہنم کے درمیان اور اس بندے کے درمیان آ کر کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مالک، تو نے مجھے جو جنت میں بھیجا ہے لہذا یہ میرا مالک ہے، میری وجہ سے اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ تھوڑا سا اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے ذرائع۔ اب دوسری طرف دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم کے آڑ کے حوالے سے کہ جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے کوئی بھی، جس شخص کی فقط بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، اس شخص نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، دینداری کے مطابق، اسلام کے مطابق تربیت کی، اسلامی تربیت کرنے کے بعد اسے اسلام کا درس دیا، اسلام سکھایا، دین اسلام سکھا کر اسے دینی جو وہ راستہ دکھایا۔ یہ نہیں کہ بندے کی فقط بیٹیاں ہیں اور انسان کمانے والا فقط اکیلا خود ہے تو وہ بچہ کوئی نہیں ہے، اولاد میں بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس ایک آڑ کو بنا کر وہ بیٹیوں کو کہے آپ بھی کمائی کرو نکل کے باہر، آپ بھی جاب کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا باپ اکیلا کمانے والا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو باہر نکال دے، غیر اسلامی طریقے کے ساتھ ان کی کمائی کا جب وہ ذریعہ بنے یا ان کو گھر سے بے پردہ باہر نکالے، وہ نہیں۔ وہ شخص کے جس نے فقط بیٹیاں ہونے کے ساتھ ان کی اسلامی تربیت کی، اللہ تعالیٰ کی رضا پر شاکر رہ کر اس نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ اسلام کے منافی نہیں چلایا، اسلام کے دائرے کے اندر رہا اور اسلام کی تربیت کے، اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب کا سبب بن جائیں گی، وہ بیٹیاں اسے اپنے باپ کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اگر وہ باپ جہنم کی طرف کسی عمل کے سبب سے جہنم کی طرف جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بیٹیاں اپنے اس باپ کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ میں نے کہا اگر آپ تھوڑا سا اس روایت پر، اس جانور والی روایت پر بھی اور اس بیٹی والی روایت پر بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ایک وہ عام شخص کہ جس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنی زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاری، اپنی اولاد کی تربیت بھی اسلام کے مطابق کی، زندگی گزارتے 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 اس کا کوئی ایک عمل ایسا تھا جس کی وجہ سے اسے جہنم جانا پڑ گیا۔ اب جہنم میں اگر جانا پڑ گیا تو یہ ایک اس کے لیے نہایت مشکل ترین امر تھا۔ اب اسے ضرورت تھی کہ میری اس مشکل کے اندر کوئی میری مشکل کشائی کرے اور مجھے جہنم سے ڈائیورٹ کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جائے۔ تو ایک بیٹی اس کی آئے اور اسے جہنم سے بچا کر اور مشکل کشائی کرتے ہوئے اگر اسے جنت کی طرف لے جائے، میں نے کہا یہ تو ایک عام انسان، عام شخص، عام بندے کی بیٹی کا مقام ہے کہ وہ اپنے باپ کو، جنہوں نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، وہ اپنے باپ کو، اور ایک عام جانور جس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق کی گئی، وہ عام جانور بھی اپنے مالک کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے اور آخرت کے اندر اس مشکل ترین مرحلے کے اندر ان کی مشکل کشائی کرے۔ اگر جانور کا یہ عالم ہے، عام بیٹی کا یہ حال ہے، تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا عالم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں فقط ایک قربانی میں نہیں، انہوں نے تو ساری زندگیاں قربانی میں گزاری ہیں۔
فقط عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ قربانی نہیں دیتے. اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی ہر رات بھی قربانی میں اور ان کا ہر دن قربانی میں. سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام، یہ درجہ ولایت کا مقام یہ کیسے مل گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے 15 سال تک، کتنے جی؟ 15 سال تک میں نے عشاء کے سے لے کر صبح اشراق تک اپنی آنکھ نہیں لگا کے دیکھی. اور فقط آنکھ نہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قبر 15 سال تک میں نے اپنی قبر نماز عشاء سے لے کر صبح فجر کے بعد اشراق تک میں نے اپنی قبر بستر کے ساتھ نہیں لگنے دی. حضرت کیا کرتے رہے؟ فرماتے ہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کرتا رہا. یہ قربانیاں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس طرز پہ گزاری، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو ان کے ہوں گے، اگر جانور جنت میں جہنم میں نہیں جانے دیتا، جو ان کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جہنم میں وہ بھی نہیں جا سکتے. تو لہٰذا کہ جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے کی ہیں، خالق کائنات نے انہیں ایک عظیم اجر عطا کیا ہے. یہ جانور جس کی ہم قربانی کرتے ہیں، اس کو پالنا بھی ثواب، اس سے پیار کرنا بھی ثواب، یہ گوبر کرتے اس کا گوبر اٹھانا بھی ثواب، اس کی جب وہ دیکھ بھال کرنا اور اس کے کھانے پانی کا خیال رکھنا بھی ثواب. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور قربانی کا ٹائم وقت صرف 3 دن ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے آپ کے لگتے جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ الاضحیٰ یومن او یومان بعدہ، کہ قربانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ عید والے دن اور عید کے 2 دن بعد تک قربانی کر سکتے ہیں. لہٰذا جن خوش نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا ہے اور جن کے پاس گنجائش ہے اس عظیم نعمت سے، اس عظیم عمل سے اپنے آپ کو مستفید فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.